بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتان میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواہش تھی کہ ملتان آیا ہوں تو آپ سے مل لوں، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں پہلی پریس کانفرنس آپ کے ہاں سے کر رہا ہوں۔ بہرحال بڑی گھمبیر صورتحال تھی وہاں، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پہلے تو میڈیا کی غلام گردشوں میں آئینی ترامیم کا چرچا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ باتیں سیاسی حلقوں میں آنے لگ گئی، تو اس پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ تجویز دی، اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بیان کی۔ لیکن ہر چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے۔ جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی ہیں۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی مہیا کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا، اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں، تو ایسے جیسے بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے گا۔ تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا، تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا۔ جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں۔
یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہمارے ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے، یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرہ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ مولانا صاحب، بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل تجاویز تیار کریں گے؟
انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے، وہ کلا اس پر کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے تعینات کریں گے۔ تیار کر رہے ہیں جو ایک آپ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا مطلب اس کا فوکس کیا ہوگا کہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، عدالتوں کے حوالے سے، یا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے؟ ہمارا تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے۔ جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں، اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا۔ جی جو سویلین فوجی کا جو سر یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس کے حق میں آپ ہیں یا نہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مجوزہ مصدر میں سویلینز کے فوجی ٹرائل کی شک شامل تھی، کیا آپ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں نے تو یہی بات آپ سے کیا نا کہ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود، ملٹری کا جو استثناء تھا ایک خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے، تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں۔ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے نشستوں کا باقاعدہ نمبرنگ دی ہے، آپ کی جماعت کو بھی انہوں نے 3 سیٹیں اضافی مخصوص سیٹوں کے لیے کھائی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر تو حکومت کی جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم پھر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ جو بھی ہماری قوت ہوگی، جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ کیوں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا، عدلیہ کو تہوبالا کرنا، کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا، اس کو نقصان دینا، اس کی ہم حمایت نہیں کریں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جی 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 فرمائیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کمیٹی روم میں پہنچنے سے پہلے ہی آرٹیکل 8 والی جو ترمیم ہے وہ ہٹوا دی گئی تھی، کیا آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے، لیکن اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے، تو ایک مسودہ پھر دوسرا مسودہ اب تیسرا مسودہ اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اور پارلیمنٹیرینز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکیں گے؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری سیاست ہم نے ماضی میں مفادات کے گرد گھومتی ہے، اچھا ابھی بھی آپ کا نیا پیار بڑا پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اچھا تو کوئی ان کے ساتھ جس طرح سے آپ ایک سوچ پہ اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو مستقبل کے لیے بھی تو آپس میں آپ کے وعدے نہیں ہوئے، کیونکہ جب بھی 2 جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں، کسی ایک مٹنے پہ آتی ہیں، تو مستقبل کے وعدے جو ہے وہ ضرور ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس آپ جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پیج پہ آئے ہیں، مستقبل کے بارے میں کوئی وعدے نہیں دیے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو جی میں سمجھ گیا۔ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ ہیں، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پہ ہے، اور ہم قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ، سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ، جبکہ وہ 80 اور 90 کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ایک پارٹی جب حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کرے تو یہ تو دنیا میں پارلیمانی رواج نہیں ہے۔ اس وقت باقاعدہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران میں جب یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تو اس پر حکومت بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، پی ٹی آئی بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی،
दिन में कई मीटिंगें हमारी होती रहीं, मैं उनके ख्यालात भी सुनता था, उनके ख्यालात भी सुनता था, और फिर हम आपस में बैठकर उस पर गौर करके अपनी एक जमाती राय बनाते थे। इस वक्त तो हमारा उनसे कोई इत्तेहाद ऐसा बाज़ाब्ता नहीं है, न किसी तहरीक के लिए। अलबत्ता जो पार्लिमानी रोल है उसमें डे टू डे इश्यूज़ पर हम बात कर सकते हैं, उस पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। अलबत्ता बेहतर है, हम इस चीज़ को एक मुस्बत सफ़र समझते हैं कि हमारे जो तलखियों वाला एक दौर था, अगर वो एतदाल पे आता है और एक बेहतर ताल्लुक़ात की सूरत बनती है तो इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आइन जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि अगर मौलाना साहब जो है हमारे साथ नहीं आते तो हम फिर किसी और तरफ देखेंगे और से बंदे हमारे पूरे कर लेंगे, लेकिन फिर मौलाना साहब की तजवीज़ जो है, जो तजावीज़ हैं, उनको भी हम नहीं मानेंगे। देखिए, अगर वो गलत चीज़ पर मुस्सिर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर तो एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाअल्लाह उसूली सियासत करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सके। उसके इम्कानात कितने फीसद हैं कि हो सकती है आईनी तहरीक पर, अब कितने इम्कानात बाकी हैं? तीसरा ये जैसे सवाल कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मिस कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि JUIK के साथ हुई है और उसमें हम समझते हैं कि शायद कोई गलती है। इन तीनों चीज़ों पे आपका क्या? मेरे ख्याल में अगर एक पार्टी चेयरमैन वो ये समझता है कि मिस कम्युनिकेशन हुई है और इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ समझे और हम कुछ समझें, और अगर हम किसी इत्तेफाक राय तक पहुँचते हैं तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छी अलामत होगी पाकिस्तानी सियासत के लिए। जी, देखिए, मैंने फिर एक वही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें कि एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ज़ाहिर है कि उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करने में कामयाब हो जाए। पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम जो है वो आपके गिर्द घूम रहे हैं और सियासत आपकी मुट्ठी में है। क्या इस वक्त आप मुदब्बर और ज़ेर सियासतदान है तो पूरे पाकिस्तान जो है वो आपको इस पर तस्लीम करता है, क्या इस वक्त आप मेन एंकर का रोल प्ले करते हुए हुकूमत और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं या करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और पीछे से अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, उसके लिए उस हवाले से आपका क्या? आपने तो बड़ी तस्वीर खींच दी है मुझे तो तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, बुनियादी बात फिर वही है कि हमने एक आईनी रोल अदा करना है, और बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो अवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। फिर यही नतीजा निकलता है कि न वो इक़्तिसाद पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो अमन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है? यानी मैं आपको एक अजीब लतीफ़े की बात भी है, यानी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मुसवदा नहीं है,
मुसवदा है तो कौन सा मुसवदा, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। चले चले बिलावल भुट्टो साहब रह जाएंगे। मुश्तरका मुसवदे के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपसी तजवीज़ के बगैर ही जो है वो मुसवदा मंजूर कर दिया जाएगा। कितनी दफ़ा आपको इस मोबाइल पर सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं। अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी बज़राई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, पीटीआई वाले भी आपको अब चाहने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं? पीटीआई वाले ठीक है, उनका अब जलसा हो जा रहा है, उनको एनओसी भी जारी किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासिर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करते हैं। देखिए, जलसे से मेरा क्या सरोकार है यार, क्या सरोकार है मेरा उससे? अर्जी है कि आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, आय की फीस का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि आवाम भी के लिए तुझे रहे? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें आवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। मौलाना साहब, अभी एक बात 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अपोजिशन में थे, अब फिर आप अपोजिशन में थे। उस वक्त सर पीडीएम की सूरत में आपने हुकूमत आपकी वसत से आप उसमें लीड कर रहे थे, तो हुकूमत बन गई और लास्ट 5 साल चले गए। अभी सर आप इस वक्त भी अपोजिशन में है, क्या सर आप देखते हैं टारगेट क्या है सर, इसको आप कैसे? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ भी ज़िंदा रखे हुए। बड़े अफसोस के साथ दोस्तों ने सवाल भी किया था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ मुल्क में यकीनन आईनी बुरहान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया, इसको बचाया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा है इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? होगा पहले तक सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, और इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो केपी में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए या उन पर
کھلے مقدمات لگائے جائیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے جی. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو, ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے. بلوچ ایریاز میں بھی ہے, پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے, جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, بنو, یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے, ان کی حفاظت کرنے بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے وقت کوئی نظر نہیں آتا, تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گلی کوچوں میں سڑکوں پہ سامنے ہوں. مولانا صاحب یہ حال میں چند دن میں تقریب ہوئی جس کے اندر زیادہ بھی کھڑے اور افغانستان کے قومی تھانے کے دو لوگ آئے اور وہ قومی تھانے پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے. مختلف علماء کرام کا یہ کلپس بھی جو لوگ تھانے پہ کھڑے جو ہے نا کھانا شرم جائز نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے, ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں جی. لیکن اس کو کچھ بھی کوئی آسمان نہیں گرتا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے قائم کرنے میں بھی 2 نمبر سے کام دے رہے ہیں. اس میں بھی 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے بات کرتے ہیں. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں, ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں, تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے. کسی دوست ملک کے ذریعے بھی آپ پر دباؤ ڈالا گیا کیا سر؟ بھئی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر, ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں, میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے, دیگر لوگ ہیں. میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے, کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں, ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.